بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اچھا، اس آیت میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہیں پہ کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ بہرحال واقعہ یہ تھا کہ اس جماعت میں طاعون کی ایک بیماری پھیل گئی۔ اب وہ جو تھے وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور کسی جنگل میں جا کے بس گئے۔ جب وہ جنگل میں گئے تو وہاں پہ اللہ کے حکم سے وہ سب کے سب مر گئے۔ کچھ عرصے بعد جو حضرت حزقیل کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر زندہ فرمایا اور وہ لوگ مدتوں زندہ رہے۔ اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا۔ تو موت سے بھاگنا جو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ جہاں پہ آپ کا ٹائم پورا ہے وہاں پہ آپ کو موت آنی ہے۔ بندے کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس طرح کا ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ جاتے ہیں اور اس شخص کو گھورتے ہیں۔ تو وہ شخص گھبرا کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے بہت دور بھیج دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس انسان کو کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے اپنے دور کے، بلکہ اپنے دور کے نہیں، ابھی تک آنے والی جب اس دور تک سب سے بڑے بادشاہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی نصیب ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ان کو بہت دور بھیج دیا اپنے طاقت سے، بادشاہت سے۔ جب وہ شخص وہاں پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پیچھے پہنچے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا روح جو ہے وہ اس جگہ پہ قبض کرنے کو کہا تھا، اور تم اس جگہ سے اتنے دور تھے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تم یہاں بیٹھے اور وہاں کیسے پہنچو گے۔ تو جہاں پہ موت کا ٹائم مقرر ہوتا ہے وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو موت سے گھبرانا جو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں جہاد کی بات ہو رہی ہے، تو جہاد سے پہلے اس آیت کا بتانا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کے ڈر سے جہاد سے مت گھبراؤ۔ جب تمہیں موت آنی ہے تو تمہیں گھر میں بھی آ سکتی ہے، اور نہیں آنی تو تم جہاد سے بھی واپس آ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ سورہ عمران میں ارشاد ہوا ہے، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 244۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور مسلمانوں خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں یہی آ رہا ہے کہ اور اللہ کی راہ میں لڑو، کیونکہ تم جہاد سے فرار حاصل کر کے موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جاننے والا اور سب سننے والا ہے، یعنی کہ تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے، اور تم اگر موت کے ڈر سے جہاد سے بھاگتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ موت تمہیں گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 245۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کوئی گناہ زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اب اس آیت میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اس میں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو، کسی پر احسان جتانے کا جذبہ نہ ہو۔ اب دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے کہ بندہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، مال بھی اسی کا عطا کیا ہوا، حقیقی مالک بھی وہ ہے، اور وہ اپنے مال سے ہی قرض مانگ رہا ہے اور کئی گنا اجر دینے کا بھی وعدہ کر رہے ہیں۔
سورہ الحدید میں ارشاد ہوا ہے بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گناہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تنگی اور فراخی کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے رزق میں تنگی کرے اور جس کو چاہے بے تحاشا رزق دے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ۔ جس طرح کہ سورہ الرعد میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ حسد کر لینا کہ فلاں کو اتنا رزق مل رہا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ رازق جو ہے وہ اللہ، رازق کوئی انسان نہیں ہو سکتا، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس کے سیدنا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا خرچ کرتی رہو، گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحق کو دیں، جو مستحق ہیں ان کے لیے اپنے مال میں سے ضرور خرچ کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، اپنے مال کو پاک کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 246۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلے تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے نا بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر سے ہم نے پہلے شروع میں پڑھا تھا بنی اسرائیل کا ذکر، اب پھر سے بنی اسرائیل کا ذکر آنا شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے جو ہے کہ انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ یہاں پر جو ہے نا قرآن میں نبی کا نام مینشن نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے، ہسٹری میں پڑھیں تو اس میں ملتا ہے کہ حضرت شمول علیہ السلام تھے ان کے نبی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائی، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں ہم نے پہلے ہسٹری پڑھی ہے کہ وہ تقسیم ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی جس طرح ان کی سرکشیاں تھیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر مظالم بھی ہوئے اور ارد گرد کے لوگوں نے ان پہ حملے بھی کیے۔ تو جب وہ زیادہ بس انہوں نے دیکھا کہ ان کو شکست نظر آنا شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائے اور ہم جو ہے اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ دیکھیں جب تک کوئی چیز فرض نہیں ہوتی تو اس کو چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن فرضیت کے بعد چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے کہ جب ہم پر اتنے ظلم اٹھائے گئے ہیں، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمارے بیٹے ہم سے جدا کیے گئے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم ضرور لڑیں گے۔ لیکن کیا ہوا جب انہوں نے ایک نبی وہ سپاسلار مقرر فرمایا، اس کا واقعہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ فرمایا مقرر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی راہ میں لڑنا فرض قرار دے دیا، تو ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ اپنی بات سے پھر گئے اور انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ جو ہے اگلے لیسن کا ہم آغاز اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔